اب آپ کا وقت آ چکا ہے نکلنے کے لیے. اب نکلنے کے لیے جب آپ ارادہ کیے ہیں, اب آج آپ نکلنے والے ہیں, تمام سامان وغیرہ آپ کا پیک ہو گیا, دونوں بیگ کی تیاری اس کے اعتبار سے ہو گئی. اب آپ کے سامنے سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے احرام باندھنے کا. اب آپ کو احرام باندھنا ہے, تو احرام باندھنے سے پہلے اب آپ کی نیت دیکھی جائیں گی کہ آپ حج کون سا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ حج کی 3 قسمیں ہیں, حج افراد, حج قیران اور حج تمتع. حج افراد اور حج قیران اسے کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب آپ نے حج کا احرام باندھ لیا تو جب تک حج مکمل نہیں ہوتا اس وقت تک آپ احرام نہیں نکال سکتے. اور احرام کی ہزاروں پابندیاں ہیں. احرام کی حالت میں آپ اپنے بدن کا بال بھی نہیں نکال سکتے, جو نہیں مار سکتے, کھٹمل نہیں مار سکتے, کسی سے زور سے بات نہیں کر سکتے, کسی کو گالی نہیں دے سکتے, کسی کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے, اپنی بیوی سے شہوت کی بات بھی نہیں کر سکتے. اور اس کے علاوہ احرام کی حالت میں آپ احرام کا کپڑا اپنے سر پر نہیں رکھ سکتے, اپنے منہ پر نہیں ڈال سکتے. وہ بہت ساری پابندیاں ہیں. تو حج افراد اور حج قیران کی اگر ہم نیت کریں گے تو ہم احرام کی پابندیوں کو ادا نہیں کر سکتے. اگر ایک آدھی بھی ہمارے سے پابندی ٹوٹ گئی تو پھر ہم کو اس کا دم دینا پڑے گا, اور دم میں آپ کو بکری یا بکرا ذبح کرنا پڑے گا. بعد اگر بڑا گناہ آپ سے ہو گیا تو آپ کو ایک اونٹ بھی ذبح کرنا پڑ سکتا ہے. اس کے لیے حج کی جو تیسری قسم ہے اس کو کہتے ہیں حج تمتع. اس میں آپ اپنے گھر سے حج تمتع کی نیت کر کے جب احرام باندھیں گے تو احرام باندھنے سے پہلے اپنے بدن کے جتنے بھی بال وغیرہ ہے جہاں جہاں کے نکالنا ضروری ہے وہ تمام بال وغیرہ ہم صاف کریں, اپنی کٹنگ وغیرہ بھی اچھے طریقے سے بنا لیں, اور اچھی طرح سے غسل کر کے اب ہم احرام باندھیں گے. اگر ہم کو ڈائریکٹ جدہ جانا ہے بامبے سے تو ہم احرام اپنے گھر سے باندھ کر نکلیں گے. ہم ایئرپورٹ پر بھی باندھ سکتے ہیں لیکن گھر سے باندھ کر نکلنا زیادہ بہتر ہے اگر آپ ڈائریکٹ جدہ جانے والے ہیں. اور اگر آپ مدینہ جانے والے ہیں تو اب آپ کو احرام کی ضرورت نہیں ہے. لیکن چونکہ ہم لوگ اگر جدہ سے ڈائریکٹ مکہ مکرمہ جائیں گے, اب مکہ مکرمہ اگر ہم کو جانا ہے تو جدہ سے پہلے مشرق میں رہنے والے جتنے بھی ملک ہیں, پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش, تھائی لینڈ, انڈونیشیا, ملیشیا, فلیپینس وغیرہ, ان سب کا میقات آتا ہے, اس کو یلملم کہتے ہیں. وہ میقات پہ آنے سے پہلے آپ نے احرام میں ہونا ضروری ہے. لیکن اگر آپ احرام میں ہیں اور احرام کی حالت میں آپ ہیں تو احرام کی حالت میں جب آپ رہیں گے تو جیسے ہی میقات میں داخل ہوں گے اس وقت آپ نیت کریں گے حج تمتع کی, اور پہلی مرتبہ آپ کہیں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اب آپ میقات میں احرام کے ساتھ جب داخل ہوں گے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ احرام اپنے گھر سے ہم باندھ کر نکلیں, اور باندھ کر جب ہم نکلے وقت پر ایئرپورٹ پر پہنچ گئے. اب وہاں پہنچنے کے بعد جیسا میں نے کہا بڑا بیگ اپنا اندر چلا گیا, چھوٹا ساتھ میں ہے. پوری کاروائی وغیرہ مکمل ہونے کے بعد ہم جا کر بیٹھ گئے جہاز میں, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے قدم رکھنے کا, اور جتنی دعائیں ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وغیرہ یہ سب پڑھنے کا, اور اپنے سیٹ پر بیٹھنے کے بعد میں دعاؤں کا اہتمام کرنے کا, اللہ سے دعائیں کرتے رہنے کا, تسبیح پڑھنے کا, اور ساتھ میں اگر کتاب ہے چھوٹے بیگ میں آپ نے رکھ لیے تھے اس میں سے حج کے مسائل وغیرہ دیکھتے رہنے کا یا قرآن کی تلاوت کرنے کا. جیسے ہی ہمارا جہاز روانہ ہوگا ہم میقات میں جیسے ہی پہنچیں گے تو اعلان ہوگا جہاز کے اندر کہ اب ہم لوگ میقات پر پہنچ چکے ہیں اور اب اپنی اپنی حج کی نیت کر لیجئے. تو اس وقت حج کی نیت کرنے کا اور لبیک کہنے کا, یہ آپ کا لبیک کہنا ضروری ہے. احرام باندھنے کے بعد اگر کسی حاجی نے ایک مرتبہ بھی لبیک نہیں کہا اس کا احرام ہی مکمل نہیں ہوا. کم سے کم ایک مرتبہ لبیک کہنا فرض ہے اور کنٹینیو کہتے رہنا یہ سنت ہے. اب لبیک اللہم لبیک, اب یہاں سے اب جب تک آپ کا عمرہ مکمل نہیں ہوتا آپ کے لیے سب سے بڑی جو تسبیح ہے وہ تلبیہ کا پڑھنا ہے. جدہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ اتر گئے, اترنے کے بعد وہاں پر آپ کو ہندوستان وغیرہ کے جو حاجی ہوتے ہیں اس علاقے کے, پاکستان, ہندوستان, ان لوگوں کو وہاں کے گورنمنٹ کی طرف سے کچھ دوائیں وغیرہ کھلائی جاتی ہے
تاکہ وہاں پہ دنیا بھر کے الگ الگ علاقوں کے لوگ آتے ہیں، بیماریاں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، الگ الگ ملکوں کے لوگوں کا الگ الگ رہن سہن ہوتا ہے، تو کسی پر کسی کا اثر نہ پڑے۔ اب آپ کو وہاں سے دوائیں وغیرہ کھلانے کے بعد میں بٹھایا جاتا ہے، اور ایئرپورٹ پہ آپ کو 6 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں، 8 گھنٹے بھی، 10 گھنٹے بھی۔ اس لیے میں نے اس سے پہلے ہی کہا کہ گڑبڑ کسی بھی امر میں نہیں کرنے کا۔ آپ نے اپنے ساتھ میں ایک چوڑے کا پیکٹ لے لیے تھے، بھوک لگ رہی ہے، اس کو کھولو، خود بھی کھاؤ اور اپنے ساتھ میں جو ساتھی ہوں گے ان کو بھی دو۔ آرام سے، اطمینان سے، صبر کے ساتھ وہاں پہ بیٹھنے کا۔ پھر وہاں پہ آپ کے معلم کا آدمی آئے گا، آپ کے تمام لوگوں کے پاسپورٹ لے لے گا، اور لینے کے بعد پھر معلم آپ کو بس میں لے کر جائے گا۔ بس میں بھی آرام سے، اطمینان سے بیٹھنے کا، گڑبڑ بالکل نہیں کرنے کا۔ ورنہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بس میں بیٹھنے میں بھی دھکم پیل کرتے ہیں، حالانکہ اب آپ احرام میں ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے غصے میں آنے کی، لوگوں کو کونیاں مارنے کی اور گڑبڑ کرنے کی، اطمینان کے ساتھ میں۔ اور وہ بس اس وقت تک نہیں نکلیں گی جب تک کہ تمام لوگوں کو سیٹ نہیں مل جاتی۔ وہاں پہ کھڑے رہنے کا کوئی سسٹم نہیں، وہ بس والے کی ذمہ داری ہے تمام لوگوں کو بٹھانا، یہ اس کا کام ہے۔ آپ کو کھڑے رہنے کا وہاں پہ موقع نہیں ملے گا۔ اب جب آپ اپنی بس پر بیٹھ گئے تو بس آپ کو سیدھے حرم شریف میں نہیں لے کر جائیں گی، بلکہ سیدھے اس بلڈنگ میں لے کر جائیں گی جہاں پر آپ کو رہنا ہے۔ اب آپ وہاں پر چلے گئے، وہاں پر جانے کے بعد پہلی فرصت میں آپ کو جو کمرہ مل گیا اس میں اپنا سامان وغیرہ ہم اطمینان سے لے جا کر رکھے، اور لے جانے کے بعد میں اگر بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے تو تھوڑا سا آرام کر لیں۔ اس کے بعد اٹھ کر اچھی طرح سے غسل کرے، غسل کر کے احرام کے 2 چادریں اپنے پاس میں رکھنا ہے۔ یہ جو آپ کے بدن پر تھی، ہو سکتا ہے سفر کی وجہ سے یہ خراب ہو گئی ہو، تو ابھی دوسری جو چادر آپ کے ساتھ میں تھی، احرام کا ایک دم آسان طریقہ ہے، 2 چادریں آپ کے پاس رہے گی، ایک کو لنگی کے جیسا باندھ دینے کا اور دوسرے کو بدن پہ اوڑھ لینے کا، مگر سر کے اوپر نہیں، کاندھوں کے اوپر۔ اب آپ نے نیا احرام باندھ لیا، اب حرم شریف کی طرف روانہ ہونے کا، اور آپ کی زبان سے مستقل تلبیہ چلتا رہے گا، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ آپ تلبیہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ بیت اللہ میں داخل ہوں گے تو بیت اللہ میں حتی الامکان کوشش کرنے کا باب التوحید سے داخل ہونے کی، اس لیے کہ یہ وہ دروازہ ہے جس سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ تہجد کے لیے بیت اللہ میں داخل ہوتے تھے۔ آپ نے راؤنڈ مار کے دیکھ لیے باب التوحید کہاں پر ہے، وہاں سے آپ بیت اللہ کے اندر جیسے ہی داخل ہوں گے، سب سے پہلی جو آپ کی بیت اللہ پر نظر پڑیں گی تو سب سے پہلے آپ جو دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگو گے، اللہ آپ کی وہ تمام دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ پہلی نظر بیت اللہ پہ پڑھنے کے بعد کھڑے رہ جانے کا، ہاتھ اٹھا کے جتنی دعائیں ہیں وہ ساری دعائیں مانگ لینے کا، اور اب آپ بیت اللہ میں جانے کے بعد اب آپ وہاں پہ جانے کے بعد تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد کی نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ بیت اللہ میں داخل ہوتے ہی اب آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ جائیں گے حجر اسود کی برابر سیدان سے، اور وہاں جانے کے بعد وہاں پہ ایک ہری پٹی بندھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کھڑے رہ کر آپ بیت اللہ کی طرف اپنی چھاتی اور چہرہ نہیں، اپنی چھاتی نہیں کریں گے، اپنے پورے جسم کو نہیں کریں گے، بلکہ آپ کی چھاتی اور جسم سامنے ہوں گی، لیکن آپ حجر اسود کی طرف اپنا چہرہ کریں گے۔ اب اس کو بوسہ تو نہیں دے سکتے، وہاں پہ اتنا زیادہ رش ہوتا ہے، اس لیے اس کا استقبال کریں گے۔ استقبال کہتے ہیں دور سے اس کو ہاتھ بتا کے چوم لینے کا۔ اب آپ نے وہاں سے جو ہے اب اپنا طواف کا پہلا چکر شروع کیا۔ چونکہ اب آپ اپنا عمرہ مکمل کر رہے ہیں تو عمرے کے ہر وہ طواف جس کے بعد میں سعی ہو، اس طواف کے شروع کے 3 چکر میں آپ کو رمل کرنا پڑے گا۔ رمل کہتے ہیں سامنے کے جو دونوں پنجے ہیں اس پہ کھڑے رہنے کا، اسپیڈ میں چلنے کا پہلوان کی طرح سے، اور تھوڑا سا اسپیڈ کے اندر وہ طواف کے 3 چکر مکمل کرنے کا، اس کو کہتے ہیں رمل کرنا۔ تو آپ اس طواف میں رمل کریں گے شروع کے 3 چکر میں، اور آپ کا جو چادر جو آپ کی تھی اب آپ اس میں اضطباع کریں گے۔ اضطباع اسے کہتے ہیں کہ آپ کا سیدھا مونڈھا جو ہے وہ کھلا ہوا ہوگا۔ اب آپ نے حجر اسود کی سیدان سے پہلا چکر شروع کیا،
جیسے ہی آپ کا چکر مکمل ہو گیا، اب ایک چکر آپ کا مکمل ہوا، پھر واپس سے آپ حجر اسود کی طرف چہرہ کر کے استقبال کریں گے، پھر دوسرا چکر مکمل کریں گے، تیسرا چکر مکمل کریں گے۔ اب آپ نے 3 چکروں کے اندر رمل کر لیا، رمل یعنی تیزی کے ساتھ دونوں پنجوں پہ اور چھاتی تان کر آپ نے یہ رمل کیا۔ یہ عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، اور عورتوں کا جو احرام ہے وہ مردوں کی طرح سے نہیں ہے، یہ بات بھی یاد رکھو۔ عورتیں اپنے بدن پر پورے جسم پر سفید لباس پہنیں گی، ان کا پورا جسم ڈھکا ہوا ہوگا، صرف ان کے چہرے پر جو ہے اس کا کپڑا نہیں لگے گا احرام کا۔ اور عورتیں جوتی بھی پہن سکتی ہے، لیکن مرد احرام میں جوتی نہیں پہنے گا، بلکہ جو اپنی ہوائی چپل ہوتی ہے، سلیپر چپل جسے ہم کہتے ہیں، وہ چپل احرام کے اندر مرد پہنے گا۔ اس لیے اپنے یہاں سے ہی لے لینے کا 1-2 جوڑی ساتھ میں، تاکہ وہاں پہ گم جائے یا ٹوٹ بھی جائے تو دوسری ہمارے کام آ سکے۔ وہاں پہ احرام میں آپ جوتا نہیں پہن سکتے۔ تو اب احرام کی حالت میں آپ نے 3 چکر اپنے پورے کر لیے۔ 3 چکر مکمل ہونے کے بعد اب جو باقی کے 4 آپ کے چکر تھے وہ آپ نارمل طریقے سے پورا کریں گے، ایک دم اطمینان سے، سکون سے۔ اب آپ کے 7 چکر پورے ہو گئے، یعنی ایک طواف آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب جب آپ کا طواف مکمل ہو گیا، اس کے بعد دوسرا کام ہے، قرآن میں کہا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم پر آپ کو 2 رکعت واجب طواف کی نماز پڑھنا ہے۔ اب مقام ابراہیم پر اگر آپ کھڑے رہنے کی کوشش کریں گے تو طواف کرنے والوں کا رش اتنا زیادہ ہوگا، وہ آپ کو کچل کر نکل جائے گا آگے۔ اس لیے مقام ابراہیم کے سیدھان سے بالکل اب جب ایک دم پیچھے آپ جائیں گے، وہاں پر مستقل ایک جگہ بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی، وہاں پر جا کے اطمینان سے، سکون سے 2 رکعت نماز پڑھنے کا۔ مقام ابراہیم پر پڑھنے کی ضد نہیں کرنے کا، ورنہ کچھ ہمارے ہندوستان وغیرہ کے لوگ ایسے بھی رہتے بیچارے، ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت ایسی، جیسا دودھ کو ابال آئے بعد کیسا وہ کنٹرول میں نہیں آتا، ویسا وہ کنٹرول میں نہیں آتی فضیلت، وہ بولتے نہیں ہینچ پڑھنے کا۔ تو وہ کیا کرتے، 3 لوگوں کو کھڑے کرتے، 2 کو ایسا ہاتھ پکڑ کے، ایک سامنے سے ایسا ہاتھ پکڑ کے، ایک ادھر سے، اور وہ بیچ میں کھڑے رہ کے نماز پڑھتا۔ اب وہ نماز پڑھنے کی وجہ سے سارے طواف کرنے والوں کو تکلیف ہوتی، اس کی وجہ یہ رہتی کہ طواف والوں کو یہ نہیں معلوم رہتا سامنے کون ہے، وہ اسپیڈ کے ساتھ میں آتے اور جیسی دیکھتے کہ یہاں تو نماز ہو رہی، اب ان کو ادھر سے ادھر سے سب ایڈجسٹ کر کے آگے بڑھنا پڑتا۔ تو ہم لوگوں کے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ مقام ابراہیم کے پیچھے بالکل پوری جگہ بنی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اطمینان سے آپ نے 2 رکعت وہاں پر نماز پوری کی۔ اس کے بعد آپ زمزم کے جائیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ پیٹ بھر کر جتنا زیادہ سے زیادہ زمزم آپ پی سکتے ہیں، خوب زمزم کا پانی ہم وہاں پر پیے، اور اس کے پینے سے پہلے یہ دعا کریں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ یہ دعا پڑھنے کے بعد اب آپ نے زمزم بھی پی لیے، اب آپ کا طواف مکمل ہو گیا، مقام ابراہیم کی 2 رکعت نماز بھی ہو گئی، لیکن ابھی آپ کی سعی باقی ہے۔ اب آپ صفا پر جائیں گے، بالکل زمزم کے پیچھے ہی صفا ہے، اس کے پہاڑ کا تھوڑا سا حصہ ہے، وہاں پر کھڑے رہ کر آپ بیت اللہ کی طرف چہرہ کریں گے اور دعا کریں گے کہ اے اللہ، اب میں صفا مروہ کی سعی شروع کر رہا ہوں تیری رضا اور خوشی کے لیے۔ اب صفا سے آپ مروہ کی طرف روانہ ہو گئے، وہ بڑی بڑی وہاں پہ جو ہے جگہ بنی ہوئی ہے، آپ کو پیدل چلنے کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ آرام سے چلے اس کی طرف، لیکن درمیان میں ہرے ٹیوب لائٹ لگے ہوئے ہیں، اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں۔ وہاں پر جیسے ہی آپ پہنچیں گے، آپ کو تھوڑا سا دوڑتے ہوئے جانا پڑے گا، جہاں تک وہ ہری ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہوں گی وہاں تک۔ عورتیں اگر ہیں وہ آرام سے اطمینان سے چلیں گی، وہ نہیں دوڑیں گی، لیکن مردوں کے لیے دوڑنا ضروری ہے۔ اب آپ وہاں تک پہنچ گئے دوڑ کر، اس کے بعد آپ مروہ پہ چلے گئے، آپ کی 1 چکر پوری ہو گئی، واپس سے بیت اللہ کی طرف چہرہ کر کے آپ دعا کریں گے، اور اس کے بعد پھر واپس سے مروہ سے صفا کی طرف آئیں گے، پھر صفا سے مروہ کی طرف۔ اس طریقے سے آپ کی سعی کے جو 7 راؤنڈ ہیں وہ پورے مکمل ہو جائیں گے۔ اب آپ کی سعی بھی مکمل ہو گئی۔ اب سعی مکمل ہونے کے بعد پھر اب آپ کا کام یہ ہے، آپ مطاف میں آئے، کسی جگہ پر جگہ دیکھ کر اطمینان سے 2 رکعت نماز پڑھے شکرانے کی، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ تیرے فضل و کرم سے میرا طواف بھی اور میری سعی بھی اطمینان سکون سے مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد اپنے پورے بالوں کا ہم حلق بنا لیں۔ اب جب ہم نے اپنے سر کو حلق کر دیا،
جیسے ہی ہمارے سر کا حلق ہو گیا اب ہمارا عمرہ مکمل ہو گیا. اور ماں بہنیں جو ہوں گی ہماری وہ اپنے بالوں کو انگلی کے اندر تھوڑا سا ایسا لے کے اس کو کاٹ دیں گی تو ان کا بھی عمرہ مکمل ہو جائے گا. اب آپ نے حج تمتع کی نیت کی تھی, الحمدللہ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو چکا ہے. اب آپ اپنے بلڈنگ میں جا کر غسل وغیرہ کر کے نارمل جو ہمارے ایسے کپڑے ہیں وہ کپڑے پہن سکتے ہیں. اب آپ انتظار کریں گے کہ حج کے ایام کب سے شروع ہو رہے ہیں. حج کے ایام شروع ہونے تک آپ جتنے چاہے نفل عمرے کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنا حرمین شریفین کے اندر ہم گزارنے کی کوشش کریں, عبادت میں گزارے, صلاۃ التسبیح پڑھے, صلاۃ التوبہ پڑھے اور نمازوں میں اور قرآن کی تلاوت میں, اور سارا وقت ہمارا ہم جو ہے بجائے بازاروں میں ادھر ادھر گھومنے کے سارا وقت ہمارا عبادتوں کے اندر گزارے اور حج کے جو ایام آنے والے ہیں اس کی تیاری کریں گے انشاءاللہ. اب اگلے ہفتے حج کے جو 5 دن ہیں وہ پہلے دن سے لے کر تو حج کے آخری دن آخری مکمل ہونے تک کا پورا میں تفصیل کے ساتھ میں سناؤں گا. آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں.